مسیح یسوع کے نام میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ میرے ساتھ نکالیے لوکا طبیب کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 18واں باب اور اس کی 18ویں ہی آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ یہ ایک واقعہ ہے ایک شخص کا جو خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور خداوند یسوع مسیح سے کچھ سوالات اس نے کیے، اور سوال کیا ہے 18ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ پھر کسی سردار نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا کہ تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو حکموں کو تو جانتا ہے، زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اس نے کہا میں نے لڑک پن سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر اس سے کہا ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ یہ سن کر وہ بہت غمگین ہوا کیونکہ بڑا دولت مند تھا۔ یسوع نے اس کو دیکھ کر کہا کہ دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے، کیونکہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ سننے والوں نے کہا تو پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ اس نے کہا جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ آمین۔ سردار نے یہ سوال کیا کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث کیسے بنوں، اور لوگوں نے وہ ساری ڈسکشن سننے کے بعد خداوند سے یہ سوال کیا کہ پھر وہ کون سا شخص ہے جو نجات پا سکتا ہے؟ پھر نجات کون پائے گا؟ یہ شخص امیر ہے اور اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں بچپن ہی سے، لڑکپن ہی سے اپنے ماں باپ کی عزت بھی کرتا ہوں اور خدا کے سارے قوانین پر عمل بھی کرتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو غلط کہہ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، تو عمل نہیں کرتا۔ یسوع نے اس سے کہا تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اور وہ کمی کیا ہے کہ تو اپنی دولت جو ہے اس کو بیچ اور وہ غریبوں میں بانٹ اور میرے پیچھے آ جا۔ کمی کیا ہے کہ تو دولت سے پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے دولت سے، اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ تو خدا سے اپنے سارے دل سے، اپنی ساری عقل سے، ساری قوت سے پیار کرنا۔ تو خداوند اس کو کیا میسج دے رہے تھے کہ تو پہلے حکم پہ بیٹا عمل نہیں کرتا، کیونکہ تو پورے دل سے مجھے محبت نہیں کرتا، تو دولت سے محبت کرتا ہے۔ اور لکھا ہے وہ شخص بڑا غمگین ہو گیا، وہ دھوکے کا شکار تھا۔ آج بہت سے لوگ جو کلیسیاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چرچز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، ہم خدا کے گھر میں آ رہے ہیں، ہم نجات یافتہ لوگ ہیں، خدا ہم سے پیار کرتا ہے، خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہم خدا کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں۔ یہی اس شخص کی بھی خواہش تھی، لیکن ان سب کاموں کو کرنے کے باوجود اس کی لائف کے اندر ایک ویکیوم ضرور موجود تھا، اور وہ ویکیوم کیا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں، ورنہ وہ یہ سوال نہ کرتا یسوع سے۔ اس نے یہ سوال اس لیے کیا کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری تھی جو اس کو اس چیز پر آمادہ کرتی تھی کہ یہ سارے کام کرنے کے باوجود بھی کیا تو واقعی خدا کی بادشاہی میں جائے گا؟ تو اس نے یہ کویسچن کیا، اس نے خداوند سے پوچھا۔ آج بہت سے لوگ اس طرز عمل کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، انہیں حقیقی نجات کا تجربہ اپنی زندگی میں نہیں ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ چند مسیحی پریکٹسز کو اپنی زندگی کے اندر آن کرنے سے ہماری زندگی خدا کے لیول پر آ جائے گی، خدا ہمیں قبول کر لے گا، اور پھر ہم خدا کے منظور نظر رہیں گے، خدا کے پسندیدہ ہوں گے، اور خدا اپنی ساری برکات ہمیں دے گا، ایون یہاں تک کہ خدا ہمیں اپنی بادشاہی میں بھی آخر میں قبول کر لے گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے جو جواب لوگوں کو دیا ہے وہ بہت اتھینٹک ہے اور وہ غور طلب ہے۔ سننے والوں نے کہا تو پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ اس نے کہا جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ انسان نجات نہیں پا سکتا جی اپنے کاموں سے، انسان نجات نہیں پا سکتا۔ یہ گارنٹی ہے اس چیز کی، نجات کا تعلق براہ راست خود خدا سے ہے، یہ خدا سے صادر ہوتی ہے، یہ خدا کا پلان ہے، یہ خدا کا منصوبہ ہے۔ انسان کا جو پلان تھا وہ تو باغ عدن میں ظاہر ہو گیا تھا، وہ برائی کا پلان تھا، خدا کی نافرمانی انہوں نے کی، اور انہوں نے اس کی پاداش میں ہمیشہ کی موت کو خرید لیا خدا کی نافرمانی کر کے، اور اس ڈومین میں جہاں پر خدا نے انہیں رکھا تھا، جس اختیار میں خدا نے ان کو رکھا تھا، وہ اس کو بھی لوز کر بیٹھے، اور اس جگہ سے بھی نکال دیے گئے جس جگہ پر خدا نے انہیں اپنی حضوری میں رکھا تھا، جہاں خدا ان سے روز ملنے کے لیے آتا تھا۔ انسان کی سلیکشن تو اپنے لیے ناکامی کی ہے، لیکن خدا کی سلیکشن بنی نوع انسان کے لیے نجات کی ہے، بحالی کی ہے، خوشحالی کی ہے، آزادی کی ہے۔ اور اگر آپ 19ویں چیپٹر کی 10ویں آیت پڑھیں جو کہ چھوٹے قد کے زکئی کا واقعہ ہے، وہاں پر اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ یہ کرائسٹ کا اس زمین کے اوپر منصوبہ تھا
کرائسٹ کے آنے کا مقصد لوگوں کو رہائی دینا تھا، نجات دینا تھا، ان کو ان کے گناہوں سے آزاد کرنا تھا۔ تو یہ شخص سب کچھ کرنے کے باوجود بھی، اتنے کام کرنے کے باوجود بھی اپنے اندر ایک ویکیوم لے کے پھر رہا ہے کہ کیا میں واقعی نجات یافتہ ہوں؟ کیا میں خدا کا پسندیدہ ہوں؟ ایک شخص جس کو واقعی حقیقی نجات کا تجربہ ہوتا ہے، وہ ڈاؤٹ بھی نہیں ہوتا، اس کے اندر ڈاؤٹ نہیں ہوتا، اس کے اندر شکر گزاری ہوتی ہے اس بات کے لیے کہ خداوند نے مجھے رہائی دے دی۔ جو ڈاؤٹ میں ہوتا ہے وہ شکر گزاری نہیں کر پاتا، وہ ہمیشہ پوچھتا رہتا لوگوں سے کہ کیا کروں کہ خدا کو پسند آ جاؤں۔ اس شخص نے بھی خداوند یسوع مسیح سے براہ راست یہ بات کر لی، اس نے کسی سے نہیں پوچھا، خداوند کے کسی شاگرد سے بات نہیں کی، بلکہ خود خداوند کے پاس آیا اور خداوند نے اس کو اس کا ایک حل بھی بتایا۔ آگے بھی اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہاں پر رسولوں نے بھی کہا کہ ہم نے تو اپنے ماں باپ کو تیرے لیے چھوڑا تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو خداوند نے کہا کہ بھی جو میرے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا، اپنے بچوں کو چھوڑے گا، یا اپنی لائف پہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھے گا جو اسے خوشی اور خرمی دیتی ہیں، تو میں اس کو کیا برکت نہ دوں گا؟ اس کو کئی گنا اس سے زیادہ برکت ملے گی، اور آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی وہ شخص پائے گا۔ وہ شخص جو اس چیز کا اقرار کر لے گا کہ میری زندگی یسوع کے بغیر نامکمل ہے۔ نجات کی جو فلسفی ہے وہ یہی ہے کہ یسوع کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں۔ ابھی ہم نے گیت بھی گایا، میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا، تو آ تو آ تو آ۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یوحنا رسول کی معرفت جو انجیلی بیان ہے اس کے 15ویں باب کی جو 5ویں آیت ہے، اس میں لکھا ہے، میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں وہی پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور 6 آیت، اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے۔ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس چیز پر غور کریں، اس بات پر غور کریں کہ یسوع سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو انسان تو کہے گا ہم نے تو بڑی انوینشنز کی ہیں، ہم نے تو دنیا ہی بدل دی۔ آج سائنس کو دیکھیں کہاں جا رہی ہے، انسان خلا پہ پھر رہا ہے، انسان پتہ نہیں کون کون سے تجربے کر رہا ہے، اور وہ انسانی عقل کو حیران کر رہے ہیں، ششدر کر رہے ہیں۔ انسان اپنی عقل کی بلندیوں پر اس وقت پہنچا ہوا ہے۔ علم جو ہے کلام میں لکھا ہے وہ افزوں ہوگا، بڑھے گا، پھیلے گا، اس پر تجربے کیے جائیں گے، نئی نئی تحقیق آپ کو نظر آئے گی۔ انسان یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے مجھ سے جدا کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو انسان سب کچھ کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ انسان بہت کچھ ایسا بنا رہا ہے جو اچھا ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ کیا انسان نے جو کچھ بنایا ہے وہ اس نے اپنی عقل سے بنایا؟ بتائیں مجھے۔ تو اس کا مطلب ہے یسوع کی بات تو صحیح ہے، کیا پاگل شخص بھی کچھ کر سکتا ہے جس کا دماغ ہی نہیں کام کر رہا، جس کا دماغ خدا کی طرف سے بند ہو گیا، یا بدروحوں نے اس کا دماغ بند کر دیا، وہ تو کچھ یاد نہیں کرتا، وہ تو صرف کندھا دے نو مار دا، بال بکھیر لیتا، جوئیں پڑ جاتی ہیں اس کے سر میں، کیونکہ وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ عقل، یہ فہم جو انسان کو ملی ہے یہ تو خدا کی طرف سے ہے، اور جتنی بھی انوینشنز ہوتی ہیں وہ اس نقطۂ نظر سے کی جاتی ہیں کہ اس سے بنی نوع انسان کا فائدہ ہوگا۔ ایٹم بم بنانے والوں کا بھی بنیادی مقصد یہی تھا کہ جی ہم ایسا ویپن بنا لیں تاکہ اس سے ہم اپنے ملک کو سیکیور کر سکیں۔ دشمن کو یہ پتا ہوگا ان کے پاس ایٹمی بم ہے، اگر ہم ان پر حملہ آور ہوئے، ہم نے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یہ ہم پر اٹیک کر دیں گے اس بم کے ذریعے سے۔ تو اس کے پیچھے جو تھاٹ ہے وہ بم چلانے کی نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی۔ لیکن کئی بار یہ چیزیں نقصان کا سبب اس لیے بن جاتی ہیں کہ جب انسان ان کو اپنے فائدے کی بجائے دوسروں کے نقصان کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنا فائدہ ڈھونڈ، تو پھر اس میں کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ سے نجات نہیں پا سکتا۔ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اپنی نجات کو پانے کے لیے، اس سے ہمیں حاصل کچھ بھی نہیں ہونا۔ ہماری ساری مذہبی پریکٹس ایک سائڈ پہ ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کا خون ایک سائڈ پر ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہماری ساری مذہبی پریکٹس کسی کام کی نہیں ہے، اس نے کسی کام نہیں آنا اگر اس میں کرائسٹ کا بلڈ شامل نہیں، اس میں اگر یسوع مسیح کی صلیبی تاثیر شامل نہیں، اس میں جی اٹھے یسوع کی حکمت موجود نہیں، تو کبھی بھی ہم اپنی زندگی میں مؤثر زندگی گزار نہیں سکتے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یہ بات انسانوں سے براہ راست کی، ان لوگوں سے کی کہ جو خدا سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا۔ ہماری زندگی کا ہر ایک کام دراصل ہوتا ہی خدا کی وجہ سے۔ کیا آپ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ کتنے لوگ ہیں اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا سارا کام اصل میں ہوتا ہی خدا کی وجہ سے، ہماری وجہ سے نہیں ہوتا؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں خدا اس کو پسند کرے گا، لیکن کیا ان عیدوں کو، ان پروگرامز کو جنہیں ہم ارینج کرتے ہیں، جنہیں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، بڑے بڑے پروگرامز ہم ارینج کرتے ہیں، کیا خدا ان عیدوں سے خوش ہے؟ کیونکہ یہ عیدیں تو ہم اسی لیے مناتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یسوع کے جی اٹھنے کی عید ہم منا رہے ہیں، ہم بڑے خوش ہیں،
آج ہم نئے کپڑے پہن کے آئے ہیں, آج ہم کیک کاٹیں گے اپنے گھر میں, آج ہم یہ کریں گے, آج ہم نے کھانے بنائے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے دل کو خوش کرنے کے لیے تو ٹھیک ہیں, لیکن اس کا براہ راست ہماری نجات سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ نجات کا تعلق یسوع مسیح کی صلیبی موت سے ہے. اور جب ہم یسوع مسیح کی صلیبی موت کو جانیں گے, سمجھیں گے اور یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ اپنی زندگی کے اندر ایکسیپٹ کریں گے, تب ہی ہم نجات پائیں گے. اور وہ شخص جو کئی دہائیوں سے چرچ آ رہا ہے, کئی دہائیوں سے آگے ہدیے ڈال رہا ہے, اور اس کو اس چیز کی ایشورٹی نہیں ہے کہ میں نجات یافتہ ہوں یا نہیں, تو اس شخص کے بارے میں آپ افسوس کریں گے یا خوش ہوں گے؟ 20 سال ہو گئے آتے ہوئے, لیکن آج بھی اس سردار کی طرح اس کے دل میں ہے کہ کیا میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوں یا نہیں. ہمارے یہاں پہ جب عید ہوتی ہے, عید کی قربانی ہوتی ہے, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا کرو جی اے قربانی جڑی ہے نا رب دے حضور منظور ہو جائے. ڈاؤٹ ہے, لیکن کرائسٹ کی جو قربانی ہے وہ تو قابل قبول ہے خدا کی نظر میں, اسی لیے ہمارے پاس تو اس کی شکر گزاری ہے, ہمارے پاس ڈاؤٹ نہیں ہے. وہ جو بکرا لے کے آتے ہیں پہلے بڑی مشکل سے لاتے ہیں, پھر جب وہ لے کے آتے ہیں اس کے بعد کسائی انہیں تنگ کرتا ہے, کئی قسم کی پرابلمز ہیں, لیکن جب وہ ہو جاتی ہے قربانی اس کے بعد بھی ان کے دل میں ڈاؤٹ ہوتا ہے. ہم نے نہ وہ قربانی خریدی تھی, نہ ہم نے اس کا اہتمام کیا تھا, اس کا اہتمام بھی خدا نے ہمارے لیے کیا تھا. خدا کو پتا تھا کہ مجھے کون سی قربانی چاہیے, میرے لیے قابل قبول قربانی کون سی ہے, میرے معیار پہ کون سی قربانی اترے گی. ہم کون سی قربانی خدا کو دے سکتے ہیں جس سے خدا خوش ہو جائے؟ خدا خود اپنے لیے ایک معیار قائم کرتا ہے, اور اس معیار پر وہ ہمیں لے کے آتا ہے کہ اس معیار سے کم تر میں نہیں مانوں گا. اور ہم اس سے کم تر معیار میں اگر خدا کے پاس آنے کی کوشش کرتے ہیں, یسوع کے علاوہ, یسوع معیار ہے جی نجات پانے کے لیے, زندگی میں آگے موو کرنے کے لیے, ترقی کرنے کے لیے, خوشحالی پانے کے لیے, خدا کے منظور نظر ہونے کے لیے یسوع معیار ہے. اور اگر یسوع ہماری زندگی میں نہیں, اس کی تعلیمات ہماری زندگی میں نہیں, اس کا کلام ہماری زندگی میں نہیں, اس کی باتیں ہماری زندگی میں نہیں, اس کے کلام کی پیروی ہماری زندگی میں نہیں, تو پھر ہم خدا کے سٹینڈرڈ پہ پورے نہیں آ سکتے. تو جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے. خدا نے وہ کر دیا ہے. آج سے 2000 سال قبل خداوند نے وہ کام کر دیا ہے, اور خداوند نے بنی نوع انسان کو انویٹیشن بھی دے دی ہے کہ آپ آؤ اور مفت نجات پالو, مفت ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرو, اور جو کوئی تم میں سے میرے بیٹے یسوع پر ایمان لے آئے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پالے گا. آج سے قریب 24 سال پہلے میں ایک ایسا نوجوان تھا جس کو لگتا تھا کہ میں اس زمین پر کیوں ہوں, میرا اس زمین پر مقصد کیا ہے, کیونکہ میری زندگی کے اندر جس بھی رخ میں دیکھتا تھا مجھے تباہی نظر آتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ یہ بھی میری لائف میں یہ نہیں ہے, میرے پاس یہ بھی چیز نہیں ہے, میرے پاس یہ بھی نہیں ہے, میرے پاس یہ بھی نہیں ہے, میں یہ بھی نہیں کر سکتا, میں یہ بھی نہیں کر سکتا, میں یہ بھی نہیں کر سکتا. میرے پاس عذر تھے. میں ایک ناکامی کی چلتی پھرتی تصویر کہہ لیں, بلکہ البم کہہ لیں, میں ناکامی کا چلتا پھرتا البم تھا. میں لوگوں کو بتاتا پھرتا تھا میں یہ بھی نہیں کر سکتا, میں بول بھی نہیں سکتا, میں جی ہکلا کے بولتا ہوں جی میرا یہ مسئلہ, میرا یہ مسئلہ. میرے پاس مسائل ہی مسائل تھے, کیونکہ میں مسیح خداوند میں نہیں تھا, میں یسوع میں نہیں تھا, مجھے یسوع کی پہچان حاصل نہیں ہوئی تھی, میں یسوع سے دور تھا. اور میں یسوع کو یہ تو جانتا تھا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن میری زندگی کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا ہے, اس کے لیے میرا ایمان نہیں تھا, کیونکہ میرا اس سے کوئی انٹریکشن تھا ہی نہیں. میری زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی, لیکن بہت سے لوگوں کی جو زمین پر ہے زندگی اسی طرح سے گزر رہی ہے. یہ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ مایوس ہیں وہ ناکام ہے, نوجوان بھی, بزرگ بھی, اور ادھیڑ عمر کے لوگ بھی, بچے بھی. کیونکہ وہ لوگ جو خدا کے بغیر ہیں, یسوع نے جو بات کہی نا, مجھ سے جدا کر تم کچھ نہیں کر سکتے. زبون میں اس کہتا ہے میری جان تو اندر ہی اندر کیوں گری جاتی ہے. خدا کے بغیر ہم مکمل ہو ہی نہیں سکتے, ہمارا ڈیزائن ہی ایسا ہے. آپ ریموٹ کو دیکھیں, اس کے سارے بٹن ٹھیک ہوں, اس کے اندر سیل ہی نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. نہ آپ اسے بڑھا سکتے ہیں, اس کا ٹمپریچر نہ کم کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرے گا. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک اس کے اندر سیل نہ ہو, لیکن جیسے اس کے اندر سیل جائیں گے وہ کام کرنا شروع کر دے گا. انسان بھی یسوع کے بغیر بالکل ایسا ہی ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم سب کچھ جو کر رہے ہیں وہ سب چیزیں یہیں رہ جائیں گی, ہماری ساری اسٹرگل یہیں رہ جائے گی. مکان کے لیے اتنی اسٹرگل کی تو مکان تو ادھر ہی رہ جائے گا, گاڑی کے لیے اتنی اسٹرگل کی تو گاڑی نے تو ادھر ہی رہ جانا ہے, ہم نے تو اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جانا. تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع کے بغیر ہماری جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے, جتنی بھی کامیابی ہے, وہ سب کوڑا ہے, اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. بزنس کھڑے کر لیے, امپائر کھڑے کر لیے, جی ہمارے 5000 ملازم ہیں, چلے ملازم روٹی کھا رہے ہیں, اچھی بات ہے, ان کی دال روٹی چل رہی ہے, لیکن اس دال روٹی چلنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا, کیونکہ ہم تو یسوع کے بغیر ہیں. وہ فیکٹری بھی ادھر ہی رہ جانی, وہ مزدور بھی اتھے ہی رہ جانے, سب کچھ یہیں رہ جانا. ان لوگوں کی دعائیں ہمارے کام آنے والی نہیں, یہ چیز ذہن میں رکھیں. وہ 5000 مزدور جو روٹی کھا کے مجھے دعائیں دے گا نا, تو ان کی دعاؤں سے میں نجات پانے والا نہیں. ہاں اگر میں یسوع میں ہوں اور وہ میرے لیے دعا کر رہے ہیں تو پھر وہ بینیفیشل ہے میرے لیے,
پھر خداوند قبول کرے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ راست باز ہے, یہ مسیح میں رہ کر ان لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے, اور ان کی دعائیں میں ضرور ہی سنوں گا اس کے حق میں. نجات دعا سے نہیں ملتی, کسی کی دعا سے آپ کو نجات ملنے والی نہیں کہ جی یہ بڑے اچھے لوگ ہیں سر, انہوں نے مینوں آٹا دیتا سی, میرے لیے راشن لے کے ایسا ہے, خداوند انہوں نے برکت دے. چلو برکت مل جائے گی, برکت کسی بھی صورت میں خدا دے دے گا, لیکن نجات یسوع پر ایمان لانے سے ہی ملنی ہے. آمین. اور جب ہم یسوع پر ایمان لے آتے ہیں تو سب کچھ بدل جاتا ہے, اور میری زندگی میں جتنے بھی عذر تھے خدا نے ان سب کو الٹا دیا. میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کو خدا میں نہ کچھ کر سکنا. اس سے پہلے میری ٹیوننگ کہیں اور ہوئی تھی, میں شیطان کے چینل پہ فٹ ہوا تھا. شیطان مجھے بتاتا تھا تو کچھ بھی نہیں, تو فارغ ہے. میں ڈرتا تھا, میں گھبراتا تھا, میں اپنے آپ کو کوستا تھا, میں کچھ بھی میں دوسروں کو دیکھتا تھا, میں کہتا تھا یار دیکھو یہ کتنے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں, میوزک بجا رہے ہیں, سا بجا رہے ہیں, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, میں تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوں, ہمارے پاس اچھا گھر بھی نہیں ہے, ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں, کھانے کے لیے اچھی روٹی بھی نہیں ہے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو بیکار ہیں. لیکن جب یسوع میں آیا, میں نے خدا یسوع مسیح کو نجات دہندے کے طور پہ قبول کیا. آپ بلیو کریں وہ ایکسپیرینس ہی ایک الگ ایکسپیرینس تھا, اور اس نے غربت کے اندر ہی میرے مائنڈ کو کہیں اور ٹیون کر دی. پھر میں نے کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں ناکام آدمی, میں نے پولس کی طرح یہ کہنا شروع کیا جو مجھے طاقت بخش سکتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. آمین. یہ ایک نجات یافتہ شخص کی سوچ ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے, مجھے طاقت کون بخشتا ہے؟ خدا. آپ کو طاقت کون بخشتا ہے؟ خدا. ہمیں طاقت کون بخشتا ہے؟ خدا. اپنے بیٹے یسوع کے وسیلے سے ہمیں نجات دیتا ہے, اور وہ شخص جو نجات پا چکا ہے وہ خدا کا منظور نظر ہے, کیونکہ وہ خدا کے پلان کے اندر آ چکا ہے. نجات پانے کا مطلب ہے خدا کے اس الہی منصوبے میں شامل ہونا جو اس نے بنی نوع انسان کے لیے رکھا ہے. پریز دی لارڈ. جب کوئی شخص مسیح یسوع کے وسیلہ سے, اپنے وسیلے سے نہیں, اپنے کسی ایکٹ یا ایفرٹ کے وسیلہ سے نہیں. ایفرٹ تو آپ جانتے ہیں, کئی بار ہم نے ایفرٹ کیے, کوئی بتائیں ایفرٹ. دیگ, چلو میں ایک چیز بتاتا ہوں, دیگ یہ ایک ایفرٹ ہے. پکواتے ہیں, جاتے ہیں, برابر دے چول رکھیں, برابر دیاں بوٹیاں, گردنا نہ پا دیں, پوٹا نہیں ہونیاں چاہیے, کلیجیاں نہیں ہونیاں چاہیے, صافی گوشت پانا ہے جی, انسٹرکشن پوری دے دیتے ہیں, دیگ پکوا کے لے آتے ہیں. دیگ تو آ گئی, یہ کیا تھی؟ ہماری ایفرٹ. نجات یافتہ تو ہم ہے نہیں, یسوع پر ہمارا ایمان نہیں, عبادت پھر بھی ہم نے اٹینڈ نہیں کی, پھر بھی ہم باہر سگریٹ ہی پیتے رہے, دیگ ساڑی اندر آ گئی ہے نا. تو یہ ہماری ایفرٹ یوز لیس ہے. اور اس سے جڑی ہوئی بے شمار انسانی سوچیں اور خیال کہ ہم ان کاموں کو کرنے کے بعد خدا کو پسند آ جائیں گے, یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب فریب ہے, اس میں نہ آئیں. خدا ان فریبوں میں نہیں آتا. انسان کو ہم کسی طریقے سے دھوکہ دے سکتے ہیں, خدا تو ہماری نیت کو جانتا ہے. انسان کئی بار ہماری نیت کو دیکھنے سے پرکھ نہیں سکتے ہمیں کہ اس کی نیت ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, اس کا مطلب کیا تھا. خدا ہمارے سارے مطلب صحیح سمجھتا ہے. انسان ہوتے ہوئے ہم کئی بار مس گائیڈ ہو جاتے ہیں, کسی کا مطلب کہنے کا کچھ اور ہوتا ہے, ہم اس کا کوئی اور مطلب لے لیتے ہیں. لیکن انسان ہوتے ہوئے ہم انسانوں کی باتیں نہیں سمجھ پاتے, لیکن خدا ہماری ایک ایک بات صحیح سمجھتا ہے, کیونکہ وہ ہمارے لفظوں سے ہمیں نہیں پرکھتا, وہ ہمارے دل سے ہمیں پرکھتا ہے. وہ ہمارے لفظوں کے پیچھے نہیں جاتا کہ یہ اچھی دعا کر رہا ہے میرا بیٹا, خدا مس گائیڈ نہیں ہوتا ہم سے. لیکن خدا ہمارے دل کو دیکھتا ہے کہ لفظ تو اس کے اور ہے, دل میں کچھ اور ہے. فارغ جب اس کا دل ٹھیک ہوگا, لفظ چاہے اس کے ٹھیک نہ ہو. آمین. خدا کہے گا نہیں بھی یہ ٹھیک ہے, اس کی دعا ٹھیک ہے, یہ جو دعا کر رہی ہے, یہ جو دعا کر رہا ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے دل میں بھی وہی بات ہے, اس کے دل میں بھی وہی ارادہ اور خیال ہے جو یہ اپنے منہ سے نکال رہا ہے. تو میرے عزیزو, اس ایکسپیرینس کو اپنی لائف کے اندر ضرور رکھیں. یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ایکسپیرینس ہے کہ کوئی شخص مسیح یسوع کے وسیلے سے اس چیز کا تجربہ حاصل کر لے کہ میں خدا کا منظور نظر ہوں. وہ گناہ جو مجھ پر تھے یا موروثی طور پر میں اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوا تھا, مجھے ان سے بھی آزادی مل گئی ہے, اور جو گناہ میں نے کیے ہیں خدا نے ان سے بھی مجھے آزاد کر دیا ہے. اور خدا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے اب مجھے توفیق دے گا کہ میں اپنی آئندہ آنے والی زندگی میں بھی گناہ کے اوپر غالب ہوں. یہ ایک نجات یافتہ شخص کی اپروچ ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ خدا نے اب اپنا پاک روح میرے ساتھ رکھا ہے, وہ میری مدد کرے گا, وہ مجھے گائیڈ کرے گا, وہ مجھے سنبھالے گا, اور مجھے گناہ کے اوپر غلبہ بخشے گا. جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے. تو خدا سے تو سب کچھ ہو سکتا ہے, تو ہم خدا کے پیچھے کیوں نہ چلیں؟ ہم یہ آج سے کیوں نہ ارادہ کریں, ہم یہ کیوں نہ آج سے پلان بنائیں کہ میں خدا کے پیچھے چلوں گا, میں خدا کی مرضی کو فالو کروں گی, میں خدا کی مرضی کو فالو کروں گا. اور اس شخص کی طرح جس کے پاس یہ سوال ہے کہ کون سا شخص خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے, اس نے سوال اسی لیے کیا کیونکہ اسے یہ پتا تھا کہ میں وہ شخص نہیں ہوں, اور وہ شخص بنا بھی نہیں, وہ چلا گیا وہاں سے. اسے یہ نہیں کہا کہ خداوند ہاں میں معافی مانگتا ہوں, میرے سے غلطی ہو گئی ہے, میں غلط فہمی کا شکار تھا. وہ غلط فہمی میں واپس گیا خیر سے.
بہت سے لوگ سالہ سال غلط فہمی میں ہی ہیں. وہ باہر جا کے پادری نو جھوٹا کہندے نے، کہندا بڑیاں گرجاں پیش کیتیاں ساری غلط تعلیم دیتی ہے. جہے لوگوں کو اسی اینی محنت کر کے روٹی کھوا رہے ہیں، کیا وہ دعا نو خدا رد کر دے گا؟ کیا خدا سن برکت نہیں دے گا؟ او بھائی برکت کئی قسم کی ہے. آپ نے پیسے دیے ہیں، خدا آپ کو پیسے دے گا. کیوں جی؟ حلوہ پوڑی کھلانے میں پیسے ہی لگتے ہیں نا، نان چنے کھلانے سے پیسے ہی لگتے ہیں. آپ کا 1000 لگا، خدا 2000 دے گا. چلو. وہ ایک لطیفہ کسی نے سنایا، اس نے کہا کہ ایک شخص اوپر گیا آسمان پہ، حساب کتاب شروع ہوا تو کہنے لگا کہ خداوند میں نے فقیر کو بھی 10 روپے دیے تھے. فرشتے نے کہا اچھا لکھو بھائی 10 روپے. انہوں نے کہا جی میں فلانی بیوہ دی بھی سوٹ دیتا. انہوں نے کہا لکھو. انہوں نے کہا جنیاں بھی چیزاں نے دیتی ہیں ساریاں ڈبل کر کے انہوں دیو تے ہم دوزخ سٹو. یہی کچھ ہے بھائی تیرا، یہی چیزیں تو بتا رہا ہے نا، تو ڈبل لے لے. اگر آپ کسی کو نان چنے کھلا رہے ہیں، کسی کو چائے پلا رہے ہیں، کسی کو ناشتہ کھلا رہے ہیں، کسی کو دوائی لے کے دے رہے ہیں، تو آپ نے جو اس کو دیا ہے وہی آپ کو خدا بھی دے دے گا نجات کے بغیر. لیکن نجات اگر آپ مانگیں گے تو خدا آپ کو دے گا، وہ مفت ہے، وہ خریدی نہیں جا سکتی. آمین. جو خدا سے ہو سکتا ہے وہ خدا سے ہی ہو سکتا ہے، وہ انسانوں سے نہیں ہو سکتا. اسی لیے خدا کی جگہ لینے کی کوشش ہم نہ کریں. ہم خدا کو خدا کا کام کرنے دیں اپنی زندگی میں، اور خدا ہماری زندگی میں اپنی بلیسنگز کو جاری و ساری رکھے گا. اور وہ کام جو ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیے، خدا وہ ہماری زندگی میں ہونے دے گا. اور میں آپ کو آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ بلیو کریں، آپ سب جتنے بھی یہاں پر ہیں زیادہ تر یہی سمجھتے ہوں گے کہ یار میں دوسرے سے کمتر ہوں. یہ سچائی ہے، چاہے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے. ہم شیشے میں جب کھڑے ہوتے ہیں، نہیں میری بہن بہت ہی سونی، لیکن ہم کبھی بھی اس کو یہ کہتے نہیں کہ تو مجھ سے زیادہ خوبصورت. ہم ساری زندگی اس کے ساتھ مقابلہ کرتے رہتے ہیں. میرا برا میں نہ زیادہ کامیاب ہے، وہ کاروبار زیادہ اچھا ہے، یار میں کیوں نہیں ہو جاتا. لیکن اس کے سامنے کبھی اقرار نہیں کرتے کہ بھائی جان آپ میرے سے زیادہ اچھے فیصلے کرتے ہیں بزنس میں ناکام ہو جاتا ہوں کیونکہ میں صحیح فیصلے نہیں کرتا. ہم لوگوں کے سامنے تو کبھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ میں کمتر ہوں، لیکن اپنے آپ کو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ تو کچھ بھی نہیں. کیسی ہماری اپروچ ہے، کیسا ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. لیکن آپ بلیو کریں، جب آپ خداوند میں آئیں گے یہ دونوں چیزیں بدل جائیں گی. خداوند آپ کو یہ چیز بتائے گا کہ بیٹا جو کچھ میں نے تجھے دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا. یہ خدا کی محبت کا ایک ایسا خوبصورت شاہکار میں نے دیکھا کہ ہر شخص میں کچھ ایسا ہے جو دوسرے میں نہیں. اور یہ ہمیں اس وقت پتا چلے گا جب ہم خدا کی حضوری میں بیٹھیں گے. جب ہم خدا کی حضوری میں بیٹھیں گے خدا بتائے گا بیٹا میں نے تیرے اندر یہ چیز رکھی ہے، بس اس پہ کام کرتا رہا، تو اسی سے مشہور ہو جائے گا. پریز دی لارڈ. اور پھر خدا ہمیں بتائے گا کہ وہ دوسرے لوگ واقعی تجھ سے اچھے ہیں، تو ان کے لیے شکر گزاری کر. اور سب سے بڑھ کر یہ جس پر میں اس کو کلوز کرنا چاہتا ہوں، خدا ایک زبردست کام کرتا ہے. خدا ہمیں اس مقابلے بازی سے ہی باہر نکال لیتا ہے. وہ کہتا ہے تو کسی نو نہ فالو کر، نہ اپنی بہن نو، نہ اپنی ننان نو، نہ اپنی جٹھانی نو، تو میرے بیٹے یسوع نو فالو کر. ہاللیلویا. بس تو میرے بیٹے یسوع کو فالو کرتا رہے. تجھے کسی سے سڑنے کی ضرورت نہیں، تجھے کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں، تجھے کسی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیوں زیادہ کما رہی ہے، میں کیوں کم کما رہا ہوں، وہ کیوں خوبصورت ہے، میں کیوں خوبصورت نہیں. تو میرے بیٹے یسوع کو فالو کر. ہمارا سٹینڈرڈ، ہمارا معیار ہی بدل جاتا ہے، لوگوں سے ہمارا مقابلہ ہی زیرو ہو جاتا ہے. اس لیے اس مقابلے بازی سے ہم اسی وقت باہر نکلیں گے جب یسوع مسیح کے وسیلے سے مفت راستبات ٹھہرائے جائیں گے، اور پھر ہمارا وہ چینل آن ہوگا جو ابھی تک آف ہے. خدا کی وہ حکمت جو ڈیوائن وزڈم ہمیں خدا سے ملے گی، اس کے پاک روح کے وسیلہ سے، وہ ہماری زندگی کی کایا ہی پلٹ دے گی. سو میری دعا ہے کہ ہم سب اس نجات کے پیغام کو نہ صرف سمجھیں بلکہ اس کو آگے بھی پھیلائیں اور اپنی زندگی کی حقیقی نجات کی گواہی کو لوگوں کے پاس لے کر جائیں. آپ کو فریج مل گئی ہے، دیٹس گڈ. آپ کو ریفریجریٹر مل گیا، دیٹس گڈ. گھر مل گیا، اچھی بات ہے. آپ کو کوئی کمیٹی نکل آئی ہے، کوئی جاب مل گئی، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، ان میں سے بری تو کوئی بھی نہیں. ایک بندے کے پاس فریج نہیں تھی، اس کو مل گئی ہے، اس سے اچھی اور کیا بات. ایک شخص کے پاس گاڑی نہیں تھی، کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھی، اس کو مل گئی، اس سے اچھی کیا چیز ہے. لیکن اگر اس میں نجات نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں. تو اگر آپ کسی کو یہ بتانے کے لیے جائیں کہ باجی میں پہلے اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی، لیکن شکر ہے خدا کا کہ یسوع میں میری زندگی ہی بدل گئی ہے. پریز دی لارڈ. میں خدا کی منظور نظر ہوں. میرے دل میں وہ خوشی ہے جو روپے پیسے سے بھی حاصل نہیں ہوتی، جو دولت سے بھی نہیں ملتی، جو بڑے بڑے بنگلوں اور گھروں کوٹھیوں سے نہیں ملتی. یسوع میری زندگی میں ہے. دنیا کی سب سے بڑی دولت میرے اندر ہے. زندگی کا سرچشمہ میرے اندر رہتا ہے اور آب حیات کی ندیاں میرے اندر سے جاری ہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے، اور میری دعا ہے کہ آپ اس نجات کے پیغام میں بڑھتے چلے جائیں اور آپ ان ونڈرز کو، ان سائنس کو اپنے لائف میں ہوتا ہوا دیکھیں جو فقط مسیح میں رہ کر ہی ہماری لائف کے اندر ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں. میری دعا ہے اپنے لیے بھی، اپنے گھرانے کے لیے بھی، اس کلیسیا کے ہر ایک گھرانے کے لیے، اس کلیسیا کے ہر ایک خادم بھائی کے لیے، کوائر کی ہر ایک بیٹی کے لیے، میوزیشین کے لیے، اشرز کے لیے، ہر ایک
شخص کے لیے جو اس خدمت کا حصہ ہے، خداوند ان سب کی زندگی کے اندر اپنے نجات کے اس گہرے تجربے کو رکھے اور ہم اس میں بڑھتے چلے جائیں، ہم اس میں ترقی کرتے جائیں اور ہماری زندگی سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے. گاڈ بلیس یو.